سر ہم تو خود پریشان ہیں لیکن کیا کریں، آپ لوگوں نے ہی انہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ مائیکل صاحب نے کئی بار حکام بالا سے شکایت کی کہ اوپر سے آرڈر بھی آیا مگر کون سنتا ہے، کل سے یہاں کوئی نہ بیٹھے۔ میں نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ لعنت اتنی آسانی سے تو ختم نہ ہوگی۔ تھانے پہنچ کر میں نے ڈبی سے سگریٹ نکالی اور ہونٹوں میں پھنسا کر تیلی جلائی۔ 2 کش لیتے ہی منہ کا ذائقہ عجیب ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ دوا کا اثر سگریٹ میں بھی آ گیا ہے۔ اکلوتا سگریٹ تھا، مجبوری میں اسے ہی پینا پڑا۔ سگریٹ ختم ہونے پر میرا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے ناچنے لگے اور میں نے ٹیبل پر سر رکھ دیا۔ اے مسٹر اٹھو۔ چھڑی کی چبن نے مجھے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہی میں گھبرا گیا۔ ایس پی عارف حسین کھڑے تھے۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ایسا لگا کہ میرے پیروں میں جان نہیں ہے۔ میں لڑکھڑا گیا اور کرسی کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ میرے بیڈ کے نزدیک ایک سپاہی بیٹھا تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے ہیروئن پی رکھی تھی جس کے لیے شام میں آپ نے عیسیٰ نگری میں مار پیٹ بھی کی تھی، اب آپ لائن حاضر ہیں۔ میں نے ہیروئن پی تھی؟ ہاں آپ نے۔ ایس پی صاحب نے خود پکڑا ہے، ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ میرا دماغ ہوا میں معلق ہو گیا، میں ایسی غلیظ شے کو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو دوا میں بھیگی سگریٹ پی تھی اور وہ دوا وٹامن بی کمپلیکس تھی۔ ضرور ڈاکٹر کو دھوکا ہوا ہے۔ میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی مگر سگریٹ نہ تھی۔ میں نے سپاہی سے کہا، بھاگ کر ایک پیکٹ سگریٹ لے لو، لیجئے پیجئے۔ اس نے سگریٹ نکال کر بڑھائی، میں نے سگریٹ تھام لی۔ پہلا کش لیتے ہی مجھے بالکل ویسا ہی مزہ لگا جیسے میں نے وٹامن بی کمپلیکس میں بھیگا سگریٹ پی رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے سگریٹ کو دیکھا، وہی میرا برانڈ تھا۔ میں سوچنے لگا، پھر مزہ کیوں بدلا بدلا سا ہے، لگتا ہے منہ میں دوا کا ذائقہ باقی ہے۔ سگریٹ پی کر میں لیٹ گیا، مجھ پر غنودگی سی چھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہونے لگا۔ میری آنکھ رات کے 10 بجے کھلی، بھوک پیاس مر چکی تھی، صرف سگریٹ کی طلب تھی۔ میں نے سٹول کی جانب دیکھا، وہ سپاہی ہنوز بیٹھا تھا۔ میں نے پھر ایک سگریٹ طلب کی جو اس نے فوراً پیش کر دی۔ مجھے پھر ویسا ہی مزہ ملا لیکن اس بار وہ مزہ نہیں لگا، عجیب سے سرور کا احساس ہوا۔ میں پھر سو گیا۔ صبح اٹھا تو پھر سگریٹ کی طلب ہوئی۔ میں اس سپاہی کو تلاشی کر رہا تھا کہ میرے تھانے کا ایس آئی توفیق آ گیا۔ اس نے خلاف توقع سلام تک نہ کیا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میں نے اسے کئی بار لائن حاضر کروایا تھا۔ اس بار مجھے لائن حاضر کیا گیا تو وہ پہنچ گیا، ضرور میرا مذاق اڑانے آیا ہوگا۔ کہو مسٹر رابیل کیسی طبیعت ہے؟ مجھے تو خبر ہی نہ تھی کہ منشیات کے خلاف مہم چلانے والا ہی منشیات کا عادی ہے۔ اس کی زہریلی باتوں نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، پھر بھی میں نے جواب نہیں دیا۔ ڈال سے پتہ گر جائے تو حقیقت کھو دیتا ہے۔ میں اس وقت زیرو تھا، اس لیے بھی خاموش رہ گیا۔ مجھے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کسے تلاش کر رہے ہو؟ ایک گارڈ تھا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گارڈ؟ تم کیا وی آئی پی ہو جو تمہیں گارڈ ملے گا؟ شکر کرو کہ ایس پی صاحب کو رحم آ گیا اور انہوں نے تمہیں اسپتال بھیج دیا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں گھر پہنچا دوں۔ مگر وہ سپاہی؟ تم کس سپاہی کی بات کر رہے ہو؟ ٹھہرو، میں نرس سے پوچھتا ہوں۔ میں نے ایک نرس سے پوچھا، جواب میں نرس بولی، جی ہاں ایک سپاہی تو ان کے کمرے میں تھا، اس نے رات والی ڈیوٹی کے انچارج سے کہا تھا کہ اسے حکم ہوا ہے کہ مریض کے ساتھ رہو، لیکن ایسا حکم تو ہمارے تھانے کو ہوگا، ایس پی صاحب نے ہمیں تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ خیر چلو، باہر عثمانی صاحب کے دوست کی بیٹی منتظر ہے، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گی۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ شگفتہ کار میں بیٹھی تھی، اس کے برابر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا، تمہیں چھٹی مل گئی کیا؟ ہاں، اب میں گھر میں رہوں گی، اکیلے کیسے رہتی اسی لیے تمہیں لے آئی، شگفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب نہیں دیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ایسا ہی ہمیں عثمانی صاحب کے بنگلے پر اتار کر چلا گیا۔ جاتے وقت میں نے اس سے سگریٹ کی ڈبی لے لی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی میں صوفے پر ڈیسا گیا، جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ کو ہونٹوں میں دبا کر کش لینے لگا۔ 2-4 کش میں ہی جیب متلانے لگا۔ میں نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا۔ شگفتہ میری حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ڈبی بڑھائی، لو پیو، شاید یہ برانڈ اچھا لگے۔ میں نے اس کے سگریٹ کو سلگایا اور پہلے ہی کش میں مزہ آ گیا۔ سگریٹ کی طلب ختم ہو گئی، عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سر کو صوفے کی پشت سے ٹیک دیا۔ شگفتہ کے بنگلے میں 15ویں رات تھی۔ میں سگریٹ کی طلب سے بے چین تھا، بار بار نسیں کھچی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، آنکھوں سے نیند گویا روٹ گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا 2 پہر ہو۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 3:30 بج رہے تھے۔ میں تنگ آ کر لان میں نکل آیا۔ رات کی رانی اپنی مہکار پھیلا رہی تھی۔ اس نے ہیرا کی خوشبو ہمیشہ سے میری کمزوری رہی ہے مگر اس وقت وہ بھی اچھی نہ لگی۔
کبھی میں ہری دو پر بیٹھ جاتا اور کبھی ادھر ادھر ٹہلنے لگتا۔ کافی وقت گزر گیا لیکن میری بے چینی دور نہ ہوئی۔ اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا کہ شگفتہ والے سگریٹ میں کچھ ہوتا ہے، یقیناً نشیلی چیز ہوگی۔ تبھی مسجد سے مؤذن کی پکار آئی، اللہ اکبر۔ نشہ واقعی بری چیز ہے، تبھی تو اتنی میٹھی پکار بھی میرے دل کو موم نہ کر سکی۔ میرے دل پر شیطان کا قبضہ رہا، مؤذن پکارتا رہا، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے دل میں چھپا شیطان بہکاتا رہا کہ سگریٹ ہی سب سے افضل ہے۔ یہ شیطانی خیال مجھے سوچنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا کہ اسلام نے نشے کی ممانعت کیوں کی ہے۔ نشہ شیطان کی ہدایت ہے، میں اسی پر چل رہا تھا۔ چلتے چلتے شگفتہ کے کمرے تک آ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو دستک دیتا، یہی اخلاق کا تقاضا تھا۔ میرا اخلاق تو تباہ ہو چکا تھا، نشے نے اندھا بنا دیا تھا۔ دروازے کے پٹ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں سرخ روشنی پھیلی تھی، شگفتہ کی پسندیدہ روشنی۔ وہ اس روشنی میں سرخ ہو رہی تھی، بال کھلے تھے، کچھ ادھر بکھرے تھے، کچھ ادھر بکھرے تھے، درمیان میں چاند ایسا کھڑا تھا۔ سرخ رنگت نے کشش بڑھا دی تھی، وہ ایسی بے خبر تھی کہ اسے کپڑوں کا بھی ہوش نہ تھا۔ اس کے سانس کی رفتار میرے دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ تبھی اس نے کروٹ بدلی، چوڑیاں چھنچھنا اٹھی۔ مجھے ایسا لگا گویا مجھے پکار رہی ہوں، آؤ میری قیمت بڑھا دو۔ میری نگاہیں آگے بڑھی اور آگے سمیٹی ہوئی قمیض سے بھی آگے۔ میرا گلا خشک ہو جانا چاہیے تھا، خون کی گردش بڑھ جانی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے جسم کے قریب تر ہوا۔ اس کا اشارہ پکڑ کر میں نے کہا، شگفتہ۔ وہ بڑبڑائی، اف، پریشان نہ کرو، پریشان میں ہوں، آنکھیں کھولو، میری حالت دیکھو۔ میں بھی بڑبڑایا اور قدرے زور سے بلایا۔ وہ چونک اٹھی، آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس نے دوپٹہ اٹھا لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، نسیں کھچ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میری جان نکل رہی ہے۔ میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ پلیز ایک سگریٹ دے دو۔ نہیں، تمہیں سگریٹ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جو دیتا ہے اسی نے منع کیا ہے۔ کون دیتا ہے؟ وہی جس نے مجھے چودھری کو چڑھانے بھیجا تھا۔ اسی کے حکم سے ڈاکٹر راہیل علاج کی جگہ مجھے سگریٹ دیتا رہا۔ کیا؟ ڈاکٹر راہیل منشیات کے مریضوں کا علاج نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے، مگر میرا نہیں کیا۔ اس کی پوتی کو اغوا کر کے انہوں نے اسے مجبور کیا۔ بیچارے نے پوتی کی زندگی بچانے کے لیے میری زندگی سے کھیلنا شروع کر دیا، اور میں نے تمہاری زندگی سے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، اس نادیدہ ہمدرد کا حکم تھا کہ اس کے سب سے بڑے دشمن کو بھی لت لگے، اسی لیے میں نے تمہیں بھی بوتل لانے کے بہانے بیچ کر سگریٹ بدل دیا۔ اور وہ کانسٹیبل نہیں تھا، وردی پہن کر اس کا ایک گرگا آیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لیکن پریشانی کی وجہ سے نہیں، میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا اس پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں تو طلب سے پریشان ہو بیٹھا تھا۔ سنو، تمہیں ایک شرط پر سگریٹ دوں گی، بولو، جلدی بتاؤ۔ تمہاری زندگی تباہ کس نے کی؟ تم نے اور شیر خان نے؟ نہیں، ایس پی نے۔ اگر وہ تمہیں لان حاضر نہ کرتا تو تم برباد نہ ہوتے، ذہن ساتھ دیتا اور تم فوراً مجھ تک پہنچ جاتے، مگر ایس پی کی ظالمانہ کارروائی نے تمہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہاری سوچ کا رخ مڑ گیا، خود کو بچانے کے چکر میں پڑ گئے، اس لیے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس لیے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ اس لیے تم بدلہ لو، تمہیں سگریٹ مل جائے گی۔ کیا اسے قتل کرنا ہوگا؟ نہیں، اس کی ایک بیٹی ہے، تم نے بھی اسے دیکھا ہوگا، کتنی خوبصورت ہے، کیا تم اسے حاصل کرنا نہیں چاہو گے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ عورت کی معراج ہے مرد کی باہیں، میں اسے پھسلا کر آتی ہوں، تم اسے معراج بخش دو، بدلے میں سگریٹ بھی ملے گا۔ جلدی، اسے جلدی لاؤ، ابھی تو وہ اٹھی بھی نہیں ہوگی، پھر میں کیا کروں؟ صبر میری جان، صبر۔ اب باہر جاؤ، 2 گھنٹے بعد آنا۔ اس کے دھتکارنے پر میں باہر آ گیا۔ 2 گھنٹے کیسے گزرے میں ہی جانتا تھا۔ جب سورج پوری طرح روشنی پھیلانے لگا تو میں دوبارہ اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ اٹھ چکی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی بھی وہ اٹھی نہیں ہوگی، پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے فون کو قریب گھسیٹا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں رابطہ مل گیا۔ کون؟ میں شگفتہ بول رہی ہوں۔ خان تک پیغام پہنچا دو کہ رابیل راضی ہو گیا ہے، میں ایس پی کی بیٹی کو بلا رہی ہوں، رابیل کا کوٹا بھیج دو۔ لائن ڈسکنیکٹ کر کے پھر اس نے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ کافی دیر بعد شگفتہ بولی، کون؟ یاسمین؟ میں شگفتہ بول رہی ہوں۔ ہاں، عثمانی صاحب کی بیٹی۔ نہیں یار، بس یوں ہی فون کر دیا۔ نہیں، ابھی آ جاؤ، آج میری برتھ ڈے ہے، نوکر سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، تم ہی تو میری سب سے خاص سہیلی ہو۔ نہیں یار، ابھی اور اسی وقت چلی آؤ۔ اوکے۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ انتظار میں لذت ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، مگر اس وقت مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ جسم کا تقاضا تھا سگریٹ، شگفتہ کا تقاضا تھا یاسمین،
مجھے کانپتے ہوئے جسم کا حکم بجا لانا تھا، اسے شیر خان کا حکم پورا کرنا تھا۔ ہم دونوں انتظار کر رہے تھے۔ میں عزت لوٹنے کے لیے منتظر تھا اور وہ بے خبری میں دوڑی چلی آ رہی تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا، گیٹ پر کار رکی، ہارن بجا، شگفتہ نکل کر باہر آ گئی۔ لوٹی تو یاسمین ساتھ تھی، کانٹے کے ساتھ پھول۔ مقابلہ ہی قیمت کا احساس جگاتا ہے۔ اگر صبح نہ ہو تو رات کی سیاہی کا راز کیسے کھلتا؟ بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورتی کا پتہ کیسے چلتا؟ شگفتہ کے ساتھ آ کر یاسمین نے بتا دیا تھا، اس کے خاموش حسن نے جتا دیا تھا کہ وہ چاہت جانے کے قابل ہے۔ میں بھی چاہت میں مرا جا رہا تھا۔ میری چاہت سگریٹ تھی۔ جیسے ہی وہ شگفتہ کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوئی، میں باز کی طرح جھپٹا۔ آدھا مرحلہ شگفتہ نے آسان کیا اور آدھا میں نے۔ وہ تڑپ رہی تھی، شگفتہ اسے دبا رہی تھی، ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ نشہ ہوتا ہی ایسا ہے، ماں سے ممتا، باپ سے شفقت، عورت سے حیا چھین لیتا ہے۔ شگفتہ بھی بے حیا بن گئی تھی، مجھے اکسا رہی تھی، گناہ کی سیڑھی پر چڑھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے یاسمین کے کپڑے دور پھینکے، سگریٹ کے لالچ میں بڑھا۔ ابھی پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ کسی نے مجھے کھینچا۔ میں ڈگمگایا اور پیچھے الٹ گیا۔ کب اور کس وقت توفیق آ گیا تھا مجھے خبر نہ ہوئی۔ اس نے تڑا تڑ تماچے جڑ دیے۔ میرے جسم میں تو پہلے ہی جان نہ تھی۔ میں بے سدھ ہو گیا۔ اس نے وہی حرکت شگفتہ کے ساتھ بھی کی۔ پھر یاسمین کو چادر دے کر بولا، بیبی تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ پھر اس نے سپاہیوں کو آواز دی۔ ان کے آتے ہی بولا، ہتھ کڑی لگا دو۔ آج تک میں ہتھ کڑی لگاتا آیا تھا، آج مجھے خود لگ رہی تھی، مگر مجھے غم نہ تھا۔ غم و فکر کا احساس تو مر چکا تھا۔ میں تو ایک زندہ لاش تھا۔ ٹک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ سلسلہ ملتے ہی بولا، سر آپ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں پہنچے، بیبی کو میں نے بال بال بچا لیا ہے۔ پھر وہ دوسری جانب کی باتیں سننے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا، یس سر، ایک گمنام فون ملا تھا، مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر جب اس نے بیبی کا نام لیا تو میں دوڑ پڑا، آیا تھا چیک کرنے۔ بات صحیح نکلی اور میں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جیل کی در و دیوار ظالم ہوتی ہے، کتنی ظالم اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں جو ایک پولیس آفیسر تھا، قانون شکنوں کے درمیان آ کر پھنس گیا تھا۔ مجھے عزت کا جنازہ نکل جانے کی فکر نہ تھی، نوکری سے برخاست کیے جانے کا غم نہ تھا۔ فکر تھی تو بس اتنی کہ کسی طرح ایک سگریٹ مل جائے۔ پورے 5 دن ہو گئے تھے، مگر کسی نے رحم نہیں کھایا تھا۔ کئی لوگوں کے پاس سگریٹ نظر آتے، جانا پہچانا مخصوص دعا بھی دیکھا، دل کو مسرور کر لینے والی خوشبو بھی سونگی، مگر حاصل نہ کر سکا۔ وہاں تو ہیرے کے مول بکتا تھا، مجھ سے ملنے کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ 7ویں دن مجھ سے ملنے ایک شخص آیا، وہ میرے لیے اجنبی تھا لیکن میرا ہمدرد تھا۔ اس نے سگریٹ بھی دی اور خوشخبری بھی۔ اسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ شگفتہ زنانہ حصے میں ہے، اس حصے میں آصفہ، صادقہ اور جمیلہ بھی ہے۔ وہ سب میری وجہ سے شگفتہ کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ بہت جلد جیل کی دیواریں پھلانگ لیں گی۔ کیسے، یہ وہی بتائے گی۔ مجھے ان کے پیغام کا انتظار کرنا ہوگا۔ انتظار کے لیے میں بیرک میں لوٹ آیا۔ مردانہ بیرک اور زنانہ بیرک کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، 2.5 فٹ موٹی اور 40 فٹ اونچی۔ ادھر میری جان تھی، ادھر میری جان پر بنی تھی۔ آصفہ کیسی بھی تھی، میری بیوی تھی اور میں اس کا مجازی خدا تھا۔ بھلے اس کا مزاج مختلف ہو، میں اسی کے متعلق غور کر رہا تھا کہ ایک قیدی آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیرک میں گنتی کے لوگ تھے، صرف وہی لوگ جو حوالاتی تھے، جن پر مقدمہ قائم ہو چکا تھا، مگر عدالت نے مہر ثبت نہیں کی تھی۔ جن کو عدالت نے مجرم ٹھہرا دیا تھا وہ مشقت کے لیے جا چکے تھے۔ اس قیدی الیکٹریشین کو دیکھ کر میں چونک گیا، اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ جھکا اور سرگوشی میں بولا، آصفہ بی بی نے یہ خط دیا ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ میں خط پڑھنے لگا۔ آصفہ نے لکھا تھا، ڈیئر رابل، میں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، یہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہی ہوں، کسی طرح زنانہ بیرک میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں باہر نکال لوں گی۔ اس نے جتنی آسانی سے لکھ دیا تھا، کام اتنا ہی جوخم بھرا تھا۔ عورتوں کی بیرک میں جانا آسان نہ تھا، پھر بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ وہاں تک جا کر دکھاؤں گا۔ اس نے میری غیرت کو للکارا ہے، میں دکھا دوں گا کہ مرد ہوں اور مرد ہی جان پر کھیل سکتے ہیں۔ اسی طرح اسے بھی اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا، وہ جتنا ڈینگ مار رہی ہے اس کی کلی بھی کھل جائے گی۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ قریب آ گیا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، اور کوئی خدمت؟ میں زنانہ وارڈ میں جانا چاہتا ہوں، جیب میں روپے ہیں؟ لیاقت مسیح نے پوچھا، کتنے؟ جو آپ دے سکے۔ آصفہ سے دلا دوں گا، شام میں تیار رہیے گا، آ کر لے جاؤں گا۔ شام میں آنے کا کہہ گیا۔ میں شام کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کا لمحہ کتنا جاگسل ہوتا ہے، اس کا احساس اب ہوا تھا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ بڑے انتظار کے بعد شام آئی۔ گنتی ہونے میں کافی دیر تھی۔ جیل اور لائن مجھے لازم و ملزوم لگنے لگے تھے۔ صبح ہوئی، بیرک سے نکلو، گنتی کرانا ہے، لائن میں لگو۔ دوپہر ہوئی، کھانا کھانا ہے، لائن میں لگو۔ شام ہوئی، کھانا لینا ہے، لائن میں لگو۔ رات کی آمد ہے، سونے جانا ہے، لائن میں لگو۔ غرض ہر قدم پر سزا ہے، قطار میں لگنے کی سزا
اور ابھی اس سزا کا وقت نہیں آیا تھا کیونکہ سورج اپنے سفر کے آخری حصے میں تھا۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد گنتی ہوتی ہے، اس لیے مجھے اطمینان تھا۔ تبھی گیٹ کھلا، لیاقت مسیح ہاتھ میں ایک تھیلا لیے داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی مجھے اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے پیچھے بڑھنے لگا۔ اس کا رخ مین سوئچ بورڈ کی جانب تھا، بحالت مجبوری میں بھی ادھر ہی بڑھنے لگا۔ تبھی مجھے اپنی پیٹھ میں چبھن سی محسوس ہوئی، شاید یہ میری چھٹی حص کا اشارہ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بیرک کے گیٹ پر عثمانی کھڑے تھے۔ جس دن سے میں آیا تھا مجھے لگ رہا تھا وہ میرے گرد نظروں کا جال بن رہے ہیں، مجھے ان کی نظریں گھیر رہی ہیں، میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی ہیں۔ اس وقت سے میں ان سے دور دور رہتا، پھر پہلے ہی دن ان سے جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ جس دن میں آیا تھا انہوں نے میری کہانی سن کر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی بیٹی کی برائی نظر نہیں آئی تھی، وہ اس کی غلطی ماننے پر تیار ہی نہ تھے۔ میں ان کی عزت کرتا تھا مگر اس جھڑپ نے مجھے ان سے متنفر کر دیا تھا۔ میں نے انہیں گھورتے دیکھ کر اپنی چال تیز کر دی اور سامنے والی لیٹرین میں گھس گیا۔ وہ لیٹرین کے نام پر چھوٹے چھوٹے ڈرمے تھے، تقریباً 50 فٹ لمبا شیڈ تھا۔ شیڈ کے نیچے لائن سے 4 فٹ اونچی 3 جانب سے دیوار کھینچی تھی، انہیں دیواروں نے پردہ کر دیا تھا۔ میں ابھی دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ آواز آئی، دیوار کے نزدیک آؤ۔ میں کھسک کر نزدیک پہنچ گیا۔ ادھر سے ہاتھ بڑھا کر لیاقت مسیح نے کپڑوں کا چھوٹا سا بنڈل دیا، اسے پہن لو۔ میں نے بنڈل کھول کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سیدھا سی جیل کی ملازموں والی وردی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرار کا چولا۔ اس نے کہا، اسے پہن کر میرے ساتھ آؤ۔ سنتری کی ڈیوٹی بدل چکی ہے، نئے آنے والے کو کیا معلوم کہ میں اکیلا ہوں یا ساتھی کے ساتھ۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی عقل کو سراہا، کپڑے تبدیل کیے۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ میں کارٹون لگ رہا تھا لیکن فرار کے لیے گوارا کرنا پڑا۔ پینٹ شرٹ کا بنڈل بنایا اور لیاقت سے پوچھا، اپنے کپڑوں کا کیا کروں؟ پیچھے والے نالے میں پھینک دو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور باہر نکل آیا۔ سامنے بیرک کی جانب دیکھا، عثمانی کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے منہ موڑ لیا۔ لیاقت مسیح نے تھیلا آگے بڑھا دیا، اسے پکڑ لو۔ تھیلی پکڑ لی اور چل پڑا۔ آگے آگے لیاقت مسیح تھا، پیچھے پیچھے میں۔ ہم دونوں گیٹ پر پہنچے۔ لیاقت مسیح نے گیٹ پر کھڑے سنتری کو سلام کیا۔ یہ کسے لے آئے؟ سپاہی نے جواب کی جگہ سوال کیا۔ کام زیادہ تھا، اسسٹنٹ کو ساتھ لے آیا۔ کارڈ بنوایا ہے؟ سنتری نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے عثمانی کا تڑکا لگا ہوا تھا۔ اگر وہ منہ کھول دیتا تو ہم پکڑے جاتے، میری سزا میں اضافہ ہوتا ہی لیاقت مسیح بھی باتوب ہو جاتا۔ کھڑے کیا ہو، آگے بڑھو، لیاقت مسیح نے کرت لہجے میں کہا۔ میں نے چوک کر قدم تیز کر دیے۔ اس گیٹ کے بعد صرف 2 گیٹ تھے، پھر کھلی فضا تھی، آزاد ماحول تھا، لیکن ہمیں باہر والے گیٹ کی جانب تو جانا نہیں تھا۔ میری منزل برابر والی بیرک تھی، میں اس کے ساتھ ساتھ ادھر بڑھا۔ وہاں کھڑے سنتری نے بھی وہی سوال کیا۔ ہاں حضور، میں نے گیٹ پر لکھا دیا ہے، کہتے ہوئے وہ دوسرے حصے میں داخل ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں الیکٹریشین کے سامان سے بھرا ہوا تھیلا تھا، ہاتھ دکھنے لگا تھا لیکن مجبوری تھی، اسی تھیلے کی آڑ تھی۔ الیکٹریکل فالٹ صحیح کرنے کے بہانے سے لیاقت مسیح اندر آیا تھا۔ 4 جانب دیواروں سے گرا کھلا میدان، درمیان میں بڑی سی بیرک اور بیرک میں قیدیوں کی جماعت۔ لیاقت مسیح نے بیرک کی جانب بڑھنے کی بجائے ایک چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کمرہ دیوار سے متصل تھا، دروازے پر زنگ خوردہ تالا لٹک رہا تھا۔ لیاقت نے وہاں پہنچ کر کہا، مجھے لڑکیوں نے یہاں تک پہنچا دینے کا حکم دیا تھا، میری ڈیوٹی ختم، اب تم اپنی حفاظت آپ کرو۔ کہتے ہوئے وہ سوئچ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے اوپر لگے سوئچ بورڈ پر بڑا سا تالا تھا جس کی چابی اسی کے پاس رہتی تھی۔ اس نے چابی نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ چلو باہر نکلو۔ اس آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا، ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے اشارہ پر لیاقت باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں ہم دونوں رہ گئے۔ اس نے کہا، میں گیٹ کی طرف جا رہا ہوں، تم بھی آؤ۔ وہ بڑے گیٹ پر پہنچا، پھر اس نے دستک دی، باہر سے چھوٹی کھڑکی کھل گئی۔ کسی نے اندر جھانکا، پھر بولا، کیا ہے؟ اسے باہر بھیجو، کام پورا کر چکا ہے۔ مجھے ساتھ لانے والے نے کہا، کارڈ ہاتھ میں لے کر آؤ۔ سپاہی نے کہا اور چھوٹی کھڑکی بند کر دی۔ میں پستول سے کور کروں گا، تم نکلتے چلے جانا، باہر میرا آدمی منتظر ہے۔ اس نے جملہ مکمل کیا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے پستول کی نال سپاہی کی گردن پر رکھ دی۔ وہ دونوں سپاہی ہونکوں کی طرح دیکھتے رہ گئے اور ہم بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ باہر وہ آفت کا پر کالا گروپ منتظر تھا۔ ہمیں دیکھ کر ایک ہائی روف آگے بڑھی، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھیانک چہرے والا بیٹھا تھا۔ ہم ادھر بڑھ رہے تھے کہ ایک دوسری کار تیزی سے بڑھی، اس پر ایک خوش پوش نوجوان سوار تھا۔ ہم ہائی روف میں بیٹھ ہی رہے تھے کہ عثمانی نے شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری گاڑی کی جانب کھینچا۔ ادھر نہیں، ادھر، یہی اصلی گاڑی ہے۔ اسی وقت بھیانک چہرے والے نے آصفہ سے کہا، ہری آپ جلدی۔ پھر اس نے ہاتھ باہر نکال کر کار پر فائر کر دیا۔ کار والا بھی مسلح تھا، اس نے بھی جوابی فائر کیا۔ شگفتہ نیچے تھی،
ہائی روف کا ڈرائیور کار کو موڑنا چاہتا تھا کہ آصفہ نیچے اتری، باز کی طرح عثمانی پر جھپٹی اور اس نے اس کی کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی کلائی پر کیا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آصفہ شگفتہ کو کھینچتی ہوئی ہائی روف میں لے آئی۔ ہائی روف فل سپیڈ سے دوڑنے لگی۔ صرف 2-2.5 منٹ کا تماشا تھا مگر مجھے صدیوں جیسا لگا تھا۔ میں نے پیشانی پر ابھر آئی پسینے کی بوندوں کو ہتھیلی کی پشت سے پوچھا اور شگفتہ کی جانب دیکھا۔ وہ آصفہ کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ پاپا کو تو لے لیتے، شگفتہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ چپ پاپا کی بچی، آصفہ نے ڈانٹا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں آزادی پسند نہیں آئی؟ بھیانک چہرے والے نے شگفتہ سے پوچھا۔ میں پاپا کے لیے پریشان ہوں، وہ بھی ہمارے پیچھے تھے۔ وہ کوئی اور ہے جو تمہارے پاپا کی جگہ سزا کاٹ رہا ہے۔ وہ پاپا نہیں تھے؟ شگفتہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارے پاپا نہیں تھے، بھیانک چہرے والے نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ وہ کون تھا یہ صرف مجھے پتا ہے، کوئی اور وقت ہوتا تو میں ایسے شخص کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس کا پورا چہرہ جھلسا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بھیانک آتش زدگی کا شکار ہو گیا ہو۔ پھر بھی میں اس مکروہ چہرے کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سہیل، اس نے جواب دیا اور ایک بنگلے کے کھلے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ جدید انداز کا بنگلہ تھا، اس کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ اس کی تعمیر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ ہائی روف رکی تو ہم سب نیچے اترے۔ سہیل کی چال بہت تیز تھی، وہ دوڑنے کی حد تک تیز چل رہا تھا۔ میرے پیچھے آؤ، اس نے برآمدے پر چڑھتے ہوئے کہا۔ ہم سب نے بھی رفتار تیز کر دی اور بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس نے تالا کھول کر ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہمارے داخل ہوتے ہی وہ بھی اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے کہا، جلدی میرے پیچھے آؤ۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا پریشانی ہے۔ اگر یہ محفوظ مقام ہے تو پھر وہ گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ جس بڑے کمرے میں ہم داخل ہوئے تھے وہ ڈرائنگ روم تھا۔ اسے پار کر کے ہم ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن وہ اس کمرے میں بھی نہیں رکا۔ اس کمرے میں ایک دوسرا دروازہ بھی تھا، اس سے گزر کر وہ ایک تیسرے کمرے میں پہنچا۔ یقیناً وہ آخری کمرہ تھا، اس میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جس سے ہم داخل ہوئے تھے۔ وہ دیوار کی سمت بڑھتا گیا اور ایک الماری کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹیل کی اس الماری کو کھول کر اس نے اندر لٹک رہے کوٹ پینٹ وغیرہ کو باہر نکالا۔ پھر اس نے الماری کی پچھلی دیوار میں لگے کسی کھٹکے کو دبا دیا، پچھلا حصہ اوپر اٹھ گیا۔ دوسری جانب اسٹیل کی چادر نظر آئی، اس نے چادر میں ابھرے ہوئے حصے پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالا، وہ حصہ بھی کھل گیا۔ دوسری جانب خلا نظر آیا، وہ اس میں داخل ہوتے ہوئے بولا، آؤ۔ ہم سب اس کے پیچھے اس خلا میں داخل ہو گئے۔ دوسری جانب نکلتے ہی میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔